TLP تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کسی سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہمارا ذکر خیر کیا انورٹڈ کامرس میں، اور انہوں نے بڑا فخریہ یہ بات بیان کی کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے خادم رضوی صاحب سے، ان کے ریفرنس سے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہوں نے نیک کاموں کا اجر دے، ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری آنے والی نسلیں، یہ دو بندوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی۔ نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک اور نمبر 2 انجینئر محمد علی مرزا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا جی کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تعارف کروایا کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تاکہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا، یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا۔ یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون۔ جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعلق ہے، ہم ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، باقی جو انہوں نے بنو امیہ کے حوالے سے مقدمہ لڑا اپنے زوم میں، یزید کی حمایت کی، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اور ہمارا تو آپ کو پتہ لیول یہ ہے کہ ہم تو خادم رضوی صاحب بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرتے تھے، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں۔ صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کا جھوٹا دفاع کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے حوالے سے میں نے 200 احادیث پہ ریسرچ پیپر لکھ دیا کربلا کے اوپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے۔ وہ آج ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا یزید کے معاملے میں تو اب یزید شاہی کوئی نہیں، ہم تو بہت بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، یزید کو تو چھوڑ دیں۔ باقی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارا کنسیپٹ کلیئر کیا، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب رکو ذرا، صبر کرو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی حقیقت کیا تھی، اور 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی، ان کی طرف منسوب ہوں گی، لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں، یعنی پنجابی میں بونگیاں، اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس سے انکاری نہیں ہے۔ بہرحال بزرگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے کیا۔ سرکار بابا جی نے کچھ نہیں بتایا، یہ ہم نے بتایا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ہاں یہ ہم نے بتایا آ کے، تواڈے بابا جی نے نہیں دسیا۔ اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف المحجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار پہ بیٹھ کے، اور ہم نے کشف المحجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ عبارتیں بتائیں، ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا، ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا، تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دیں، حافظ صاحب تسی تے شاہی کوئی نہیں، تواڈے بابا جی کشف المحجوب لہرا دے رہے، لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا، یہ بڑی سمجھداری ہونے کی۔ البتہ رہنے نہیں ہوا، انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا وہ ایک منڈا ہے نیٹ تے آیا ہے تو انج کرتا ہے، یعنی منڈے کا پتہ ہے، منڈے نے کم پایا ہے، ہاں بلکہ تواڈے بابے نے جڑا کم پایا سی وہ منڈے نے ایکسپوز کیتا ہے، اور وہ کہندا ہے جی اے لبیک نہ کیا کرو، لبیکا کیا کرو، تو غلط کیا میں نے یہ نہیں انہوں نے کہا غلط کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں جی میں 1.5 لاکھ علماء کو سر و ناف پڑھا چکا ہوں، تو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے، آپ کہیں لبیکا یا رسول اللہ، جب کنٹینیوس پڑھیں گے تو یہ کاف کے اوپر زبر آئے گی، سمپل، اس میں کون سے لڑائی جھگڑے کرنے والی بات ہے، مان لیں۔ تو انہوں نے کہا ساڈی مرضی ہے، جو مرضی کبھی ہے جی۔ وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر، وہ کہتا رہتا تھا ہمارے خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا ہمارے، کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کرنے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڑھ کیڑا پر وقف کیسی کی، کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو، ایسی کا لبیک پڑھ دینا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا
ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے، آپ کرتے رہیں، لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا۔ اب یہ چونکہ حافظ سعد رضوی صاحب نے یعنی ایک کانفرنس کے اندر پبلکلی یہ بات کی ہے، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہے، مجھے کل رات کو کسی نے بتایا کہ جی اس طرح ویڈیو آئی ہے، آپ کا ذکر خیر ہوا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرے گا، ہم سے جواب لینا تو لے لو، ہم جواب دے دیں گے۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر چکے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، حافظ سعید صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور پولیٹیکل لیول پہ یہ اہل حدیث، بریلوی اور دیوبند اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بعض بریلویوں کو غصہ بھی ہے، اس کے لیے ایک ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے صلح کلی، یہ صلح کلی کے قائل ہیں، یعنی اندازہ کریں وہ دوسرے فرقوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صلح تو چھوڑ دیں۔ وہ لادہ بات ہے کہ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ اہل کتاب تم اور ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں۔ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی کامن ٹرمز کے اوپر صلح کلی کر لینی ہے، کامن ٹرمز پہ، بد عقیدگیوں پہ نہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر کرنے کے قائل نہیں۔ تو سعد رضوی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنے فرقے سے باہر نکل کے اتنی جرأت کی ہے، لیکن ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں، اردو میں ویسے ہم رضوی کہہ دیتے ہیں، اصل میں اس کی صحیح جو پروننسیشن ہے وہ رضوی ہے۔ تو سعد رضوی صاحب احمد بریلوی صاحب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی نسبت سے رضوی لکھتے ہیں، ان کے ابا جی بھی رضوی لکھتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت تو صلح کلی کے قائل نہیں تھے، انہوں نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ کے اوپر، ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا، اور ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی اسلام چھوڑ کے جا چکے، یعنی واجب القتل، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت جن کی نسبت سے آپ رضوی لکھتے ہیں وہ تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم یہ پوچھیں گے کہ اب یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو آپ پبلکلی آ کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، جرأت کرو، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک، قیامت تک آپ کی نسلوں میں بھی جو لوگ آئے نا، ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بات حق کرنی ہے، جواب دینا ہے تو حق پر مبنی ہے۔ مولانا سعد رضوی صاحب سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے والد محترم کی اس بات سے بھی رجوع کریں جو انہوں نے بادشاہی مسجد کے باہر جب اذان شروع ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا چھڑ دیو انہوں نے کیڑی گل آئے تھے سورہ نے سور نے کہنا انہیں بڑے اندر اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گدامن خیر پا ہی دیں گے۔ چلو چلیے او بھابیاں جو زانے دا کڑا تھا وہ تو سور چل چلیے۔ کس کو کہا تھا؟ دیوبند اور اہل حدیث کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا وہابیوں کو، اور وہ مسجد دیوبند کے پاس ہے۔ تو وہ تو کہتے تھے سورند سور، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کر رہے ہیں، صلح کلی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ذرا فرق دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا؟ ہم صرف عرض ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے سٹارٹر کے طور پہ اپنا مقدمہ سامنے رکھا تاکہ تھوڑا آئیڈیا ہو کہ میں آج ان کے ساتھ کرنے کا جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، یعنی ایک آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا، اور ہمیں آ کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی نوجوان نسل کو یہ گمراہ کر دیں گے، اور اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو لوگ بزرگوں سے متنفر ہوتے۔ اور جناب آپ کس بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہو چکا، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو پیغمبروں نے بتائی ہیں، جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ اپنی تعلیمات کے ساتھ۔
اور اب باپوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ پہلے میں صرف کہتا تھا نا باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں، وہ کسی کانٹیکس میں کہتا تھا، لیکن وہ کہتا نہیں بابا نہیں توہین ہو رہی ہے، ان کو نہ توہین ہو رہی ہے، آپ نے تو ہمیں کہانی کرائی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال، اس کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک، اس کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے اس کو غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی ان کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں۔ تو ہم یہ نہ کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں، یہ تو بڑا ہلکا جملہ ہے، یہ تو گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے باپ بیٹے کے۔ ہم تو اس سے بہت بہتر اور پازیٹیو بات کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سعد رضوی صاحب نے چونکہ ہمارے متعلق یہ کلیم کیا تو اب ہم ان کی پبلک تک بالخصوص اور ان تک بالعموم یہ بات پہنچا رہے ہیں تاکہ انہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مقابلے پر آپ کے بابوں نے نہ صرف پیرلل میں تعلیمات کھڑی کی بلکہ رسول اللہ کی توہین کی ہے۔ آپ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ڈاکے مارے ہیں۔ لہٰذا انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی یا ڈنمارک میں ہوگی، صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا۔ جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ 5 تن پاک کی نسبت سے میں صرف 5 حوالے پیش کروں گا، ویسے تو آپ کو پتہ ہی میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور اسی ایک ٹاپک کی وجہ سے تو دنیا میں چینج آئی ہے۔ تو چونکہ یہ رضوی صاحب ہیں تو میں اعلیٰ حضرت سے اسٹارٹ کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر، یہ پہلا ریفرنس ہے، فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل، اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو؟ اب 2 ہی صورتیں، یا تو اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے، سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لکھا جائے؟ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے آپ خود فیصلہ کریں، یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور صرف نظر کیا ہے جان بوجھ کے۔ اب آپ کی عدالت میں یہ ہمارا مقدمہ ہے، بریلوی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت پہ کون سا حکم لگانا ہے۔ حشد بہشت کا تو ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، اس میں جو 8 کتابیں چشتیات کے بزرگوں کی، اس میں ایک کتاب ہے فوائد السالکین جو پاک پتن والے بزرگوں نے جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات، اور انہوں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک مرید ہونے کے لیے آیا بندہ، اس وقت حضرت خاص حالت میں تھے، وہی بابا جی خادم رضوی صاحب والی بات ہے، اوے انہوں ہلکا نہ جانو، اوے جڑا بولنا ہے نبی تے پہنچتا جے۔ تو ہم نے کیا کہا، بابا جی صبر کرو، رکو ذرا، سنو کہ بابا جی خاص حالت میں کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ اس سے پوچھیں تو کیا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اب یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو کہتے ہیں پڑھ دیا استغفر اللہ۔ تو پھر خواجہ نے انہیں کہا کہ میں نے آزمائش کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے جو تم نے پڑھا، اور پھر اسے مرید کیا، یعنی مرید کیا، اس کے بعد نہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نہ اس کو کیا، اس سے بڑی بات وہ مرید کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں دوبارہ مسلمان ہو کر اپنی بیعت دوبارہ کرنی تھی۔ آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دینا جرمنی جانے کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے، آپ کے بابا جی سچی مچی بھی کلمے پڑھائیں تو وہ اسلام پہ ہی قائم رہیں گے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ تیری چاچی گئی، تیرے چاچو جی اڑ جا کے چاچی نال دوبارہ نکاح کرن گے، پھر چاچو جا کے کسی دے مرید ہون گے، پھر تینوں پتر مرید کران گے۔ اسی چاچو دی چاچی گئی، چاچی بھی گئی تو بیعت بھی گئی، ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کون سی خاص حالت تھی، صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے لوگوں کو کہ پڑھ ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ آپ کے بزرگ کن طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے واقعہ ہائی لائٹ کیا تھا۔ یہ واقعہ اگر ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے
جنہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا نہ پتا ہوتا اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ اس کا نہ پتا ہوتا تو ہم کہتے یہ بڑے بھولے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا. خود تو تم نے 100 سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو، اور خواب کے بعد وہ بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہے، اس سے انڈورس کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں، تسلی ہے، تیرا پیر متبع سنت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا. اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر؟ اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس طرح ہم کہیں گے. ہاں جی، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. آپ نے بتانا ہے کہ یہ 1000 سال سے کتاب کیوں چھپ رہی ہے، فوائد السالکین، حشت بہشت جس کے اندر موجود ہے سبع سنابل، اور اعلیٰ حضرت نے تعریف کیوں کی. نمبر 2، آپ کے سارے بابوں کے کشف، الہام اور علم غیب فارغ ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور نمبر 3، سب سے بڑا بابا وہ جس نے 1000 سال کے بابوں کی غلطی نکال دی. یعنی وہ جو کہتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، وہ والا. ان کو وہ مجدد 1000 سال دا مجدد کو اگر مجدد الفسانی نو کیا ہوا جے، ٹھیک ہے، انہوں نہیں پتا لگا، کسی نے نہیں پتا لگا، چھاپتے رہے، پرنٹنگ پریس. تو سرکار یہ جو آپ ختم نبوت ریلیاں اور تحفظ ناموس رسالت ریلیاں نکال رہے ہیں تو نکالیں، جائیں ان درباروں کے باہر جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اگر ان کا میں ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم کرتا جاؤں، یہ سارے